آتینا داود و سلیمان علما۔ آج دنیا میں یہود کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کو کنٹرول میں لینے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے قدیم آسمانی مذہب یہودیوں کا ہے اور اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی تھی۔ میں نے بتایا نا کہ دنیا میں جو خاندانی حکومتیں رہی ہیں وہ مذہبی ہی رہی ہیں۔ 3 مذہبوں نے دنیا میں دادا گیری کی ہے، بدماشی جسے کہتے ہیں، جائز بدماشی۔ ایک یہود نے کی ہے، پوری دنیا کو فتح کیا انہوں نے۔ پھر اللہ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا، انہوں نے یہودیوں سے سارے علاقے چھین کے ان پہ حکومت کی۔ پھر اسلام جب دنیا میں آیا تو جو کام پہلے یہودیوں نے کیا تھا پھر ان کے ساتھ عیسائیوں نے کیا، تو پھر عیسائیوں کے ساتھ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں، بہت کم، صرف نبی کے دور میں تو ہوئی وہ خیبر میں اور بنو قریظہ وغیرہ سے۔ اس کے بعد بڑی لڑائیاں مسلمانوں کی یہودیوں سے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ سارا ٹاکرا عیسائیوں سے رہا ہے، کیونکہ عیسائیوں نے یہودیوں سے علاقے چھین لیے تھے، تو یہودی پھر رعایا بن کے رہتے تھے۔ لیکن ان کو اس بات کا غم ہے کہ یہ تو سارا ہمارا حساب کتاب تھا نا۔ تو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو دنیا میں حکومت دی تھی۔ تم نے ان کی معیت میں جہاد کیا، وہ جہاد جس کے پیچھے صحیح موٹیویشن ہوتی ہے، اس میں مجاہدین کو ایک پاور ملتی ہے۔ اور جب جہاد کے پیچھے صرف پیسہ رہ جائے، زمین اور حکومت رہ جائے، تو اس جہاد میں طاقت نہیں رہتی، بلکہ وہ جہاد ہی نہیں رہتا ہے۔ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ تھوڑا سی تاریخ بتا دیتا ہوں نا، پتہ ہی ہوگا لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اصل میں تو تاریخ شروع ہوتی ہے نا، جو پیغمبروں کی جو ہمیں ملتی ہے۔ ویسے تو اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں، لیکن اب جو دنیا میں زندہ قومیں ہیں ان کی ہسٹری کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اس سے پہلے کی ہمیں ویسے کتابوں میں تو تھوڑا بہت تذکرہ مل جائے گا، من حیث القوم کوئی قوم نہیں ہمیں نظر آتی اب، کیونکہ وہ مذہب سارے یہودیت میں پہلے چلے گئے، اس کے بعد عیسائیت میں، اس کے بعد اسلام میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً لگ بھگ 4000 سال پرانا زمانہ ہے۔ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کوئی پوری کیلکولیشن کسی کی نہیں ہے۔ تقریباً کتنا ہے؟ 4000 سال پرانا زمانہ۔ انبیاء آتے رہے تھے آدم علیہ السلام کے۔ اچھا، آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا ہے یہ نہیں پتا۔ اس میں اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ہم سے آدم علیہ السلام کا زمانہ 10,000 سال پرانا ہے ہم سے، لیکن یہ کچھ بھی اس میں کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی، کیونکہ کوئی تاریخ لکھنے والا تو تھا نہیں، وہ زمانے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں۔ اب تو کوئی پرانی لاش ملتی ہے تو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ قبل مسیح ہے کہ بعد مسیح ہے، قاف میم لکھا ہوتا ہے نا، اب تو وہ بھی لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے، تو وہ اس سے پہلے کی بڑی بڑی تاریخیں۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا، کیونکہ بت پرست قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اولاد میں ہم نبوت کو جاری کریں گے۔ میں کافی لمبی پہلے بتا چکا ہوں، بہت شارٹ کروں گا تاکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہ رہ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، دوسری زوجہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پھر 2 زوجہ تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ تو حضرت ہاجرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 2000 سال کے بعد ان کی نسل میں، یعنی ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مکہ میں جو ان کی اولاد ٹھہر گئی تھی۔ اور ادھر جو شام، آپ نا میپ کو پڑھا کریں، میپ کے بغیر بہت سارے قرآن کے واقعات سمجھ میں نہیں آتے۔ تو مجھے بھی میپ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے تھے، جب ٹریولنگ کی ہے تو ملک بیٹھنا دماغ میں شروع ہے، کون سا کنٹری کدھر کو ہے۔ بہت سی چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی، ٹریولنگ سے آتی ہیں۔ اب میں حیران ہوتا تھا یہ مسلمان فوجیں یورپ کیسے پہنچ گئی تھی یار اس زمانے میں۔ اب جب میں خود گیا تو مجھے خیال ہو جب میں پہنچ سکتا ہوں تو فوجیں نہیں پہنچ سکتی کیا خیال ہے؟ لیکن ہمارا ٹریک تو الگ تھا نا، تو وہ پتا چلا وہ ادھر سے آئی ہیں، افریقہ کی طرف سے۔ آپ وہ دیکھیں نا نقشہ تو پتا چلتا ہے، وہ وہاں سے علاقے فتح ہوتے ہوتے ادھر سے انہوں نے رائٹ پہ، آگے سمندر تھا تو رائٹ پہ ٹرن مارنا پڑا ان کو، رائٹ پہ ٹرن مارا، اٹلی میں گھسے، اٹلی سے آگے پھر
जर्मनी था, फ्रांस पे आके रुक गए थे, वरना फ्रांस गया था हाथ से। तो वो फिर आपस में ही बगावत हो गई, आपस में ही लड़ पड़े थे, वरना यूरोप पे मुसलमानों का कब्जा हो चुका होता। तो लंदन मंदन गया था सही है ना, लंदन भी गया था गोरों के हाथ से, लेकिन हुआ ये कि आपस में फटा हो गया था, बगावत हो गई, लड़ाइयां हो गई दो कमांडरों की। तो यूरोप को फिर छोड़ दिया, फिर आपस में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लड़े, आज तक क्या हो रहा है, अल्लाह के फजल से लड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर सतह पे लड़ रहे हैं अल्लाह ताला। मियाँ बीवी घर में लड़ रहे हैं, हुकूमतें आपस में लड़ रही हैं, दोस्त दोस्त से लड़ रहा है, मजहबी स्कॉलर आपस में लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई की वजह से गैरों का बड़ा फायदा है, वो इत्तिहाद कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों ने करेंसी एक ईजाद कर ली, ठीक है ना, पासपोर्ट की कोई पाबंदी नहीं, यूरोप ने एक यूनियन बना ली पूरी, यहाँ से यहाँ जाओ कोई मसला नहीं, इधर जाओ उधर जाओ सब हमारा है, वगैरह वगैरह। खैर, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो शाम में जो सिलसिला चला है ना, अच्छा आज का जो शाम है पहले इतना नहीं था, बल्कि ये बड़ा था। तो ये इसमें फिलिस्तीन, इसराइल, ये सब इलाके आते थे। तो बैतुल मक़दस था, वहाँ पैगम्बरों का सिलसिला शुरू हुआ, होते 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 आपको पता है कि इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में थे याकूब अलैहिस्सलाम, उनका लक़ब था इसराइल। याकूब अलैहिस्सलाम का क्या लक़ब था? इसराइल। हजरत इसराइल जो थे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे थे यूसुफ, और यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र चले गए। सूरह यूसुफ में है ना वाक़या, वो एक बादशाह बन गए मिस्र के। तो बनी मिस्र का नक्शा देखें आप, सऊदी अरब यानी मगरिब की तरफ, जहां सूरज यहां है ना सऊदी अरब, तो सऊदी अरब आएगा पहले, उसके बाद मिस्र आएगा, और राइट साइड पे टर्न मारेंगे तो क्या आएगा? इसराइल आएगा, फिलिस्तीन आएगा। तो ऐसा ना हो निकल जाए यहाँ पे गधे पे बैठ के, ऐसे नहीं, जहाज से टर्न मारना पड़ेगा आपको। तो मिस्र में जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम, वहां की हुकूमत उनके हाथ में आई। मिस्र बड़ा जबरदस्त मुल्क था, एक बड़ी तहजीब, मिस्र की तहजीब बहुत पुरानी है और बड़े स्टेबल लोग थे। तो वहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत अकलियत में थे ना, वो थोड़े से बनी इसराइल आए थे, 90 के करीब उनका खानदान था। याकूब अलैहिस्सलाम ने शादियां बहुत की थी, औलाद उनके बहुत थी। अब ये उन्होंने की थी, अब आप उनसे पूछें। तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में बरकत बहुत हुई है। उस गम में भी उन्होंने शादी की है, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बिछड़ गए थे उस दौरान भी उन्होंने निकाह किया है। तो ये उन लोगों के मसले नहीं थे, ये हमारे मसले हैं कि एक्चुअली करके ना, वो कहते भाई गम भी साथ साथ झीलते रहो और शादियां भी होती रहेंगी, बच्चे भी होते रहेंगे, क़हत भी पड़ा, औलाद फिर भी होती रही। समझते हो? तो यहां तक कि जब याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए हैं ना, जब पता चला बेटा बादशाह बन गया है, तो मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी बड़े आलिम गुजरे हिंदुस्तान में, जो दुनियावी उलूम के भी बड़े माहिर थे। उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा है, वो खुद याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में भी उन्होंने अपना पूरा नसब भी बयान किया है कि हमारा नसब इतनी पुश्तों में जाके याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है। तो उन्होंने ये लिखा है, जो भी उनकी तहकीक होगी, वो तौरात इंजील के भी बड़े आलिम थे, जो मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी है ना, इंग्लिश भी बड़ी अच्छी थी। मौलाना शलवई थानवी रहमतुल्लाह अलैह से गालिबन बैत भी थे, वो बैत थे, तभी वो जगह जगह शेख और मुर्शिद थानवी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो दुनियावी दीनी दोनों उलूम के बड़े माहिर थे, बड़ी रिसर्च थी। उन्होंने लिखा है कि 90 अफराद थे याकूब अलैहिस्सलाम की, सिर्फ बेटे, बेटियां, बहुएं, दामाद, ये मिला के टोटल कितने थे? 90। उनके इकलौते सरबराह थे। तो ये 90 अफराद हिजरत करके गए हैं, कहां? मिस्र की तरफ। ये सारे बनी इसराइल थे। समझते होगे नहीं समझते? जब ये वहां गए हैं तो अल्लाह ने इनको हुकूमत दी, लेकिन थे मिनॉरिटी में, अकलियत में थे। हुकूमत तो आ गई, मिस्र की खिदमत बहुत की, लोगों में इनकी इज्जत, लेकिन जाहिर है जब आप अकलियत में होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। गैर कौमों में हसद होता है कि ये दूसरे मुल्क से आए हुए हम पे क्यों हुकूमत कर रहे हैं, ये उधर से आए हुए लोग। अच्छा, तहजीब इनकी अच्छी थी, मिस्रियों को तो गैर मुस्लिम थे ना, बुत परस्त थे वो, तो बुत परस्तों की उनके मुकाबले में क्या तहजीब होगी? पल्ला किसका भारी था? तहजीब के लिहाज से इनका भारी था, लेकिन अक्सरियत में वो थे। तो फिर ये थोड़ा थोड़ा दीन से दूर होना भी शुरू हो गए। जब दीन से भी दूर हो रहे हैं, आप अकलियत में भी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मिस्रियों का गलबा होना शुरू, और कौम परस्ती का नारा लगाया गया। ये बनी इसराइली हैं, हम किब्ती हैं, ये गैर हैं, ये हालांकि भाई गैर हैं, लेकिन उन्हें तुम्हें बनाया कितना है? तुम्हारे मुल्क को कहत से बचाया इन लोगों ने, तुम्हें तहजीब सिखाई, तुम्हें ईमान दिया ना। ये कौम परस्ती इंतहाई गलीज और बदबूदार नारा है। कुत्ता गली में दूसरे कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करता, बिल्ली बर्दाश्त कर लेगी। बिल्ली थोड़ी सी गैरतमंद होती है, कुत्ता जो है ना इतना वफादार होके भी है कुत्ता ही वो,
اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ اتنا وفادار ہے تو اب اس کو کتا مت کہو. کہنا کیا پڑے گا اس کو؟ کتا ہی کہنا پڑے گا. وجہ اس کی ہے کہ اس میں کچھ بہت بری خصلتیں بھی ہیں. آگے وہ ابھی میں خصلتوں پر بیان پہلے کر چکا ہوں, ابھی میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف. تو خیر, اب کیا مسئلہ ہے؟ تو بنی اسرائیل جب یہاں گئے ہیں, آہستہ 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 حکومت ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع, اور گناہوں میں بھی چالنا شروع ہو گئے. جائے جب حکومت میں آتے ہیں تو عیش و عشرت بھی بڑھتا ہے. بالآخر فرعون, اس زمانے میں مصر کا جو بھی بادشاہ اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا, تو وہ والا فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ ان پر بالآخر غالب آ گیا, اور وہ ویسے ہی تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں جیسے مودی صاحب کی تحریکیں ہیں. یہ اقلیت میں ان کو مارو, ان کو پیٹو, ان کو یوں کرو, ان کو یوں کرو, جو ہندوستان میں مسلمان بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. تو ظلم شروع ہوا فرعون کا, اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا سخت ظلم بنی اسرائیل کے اوپر کہ یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم, مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا, تاکہ ہم ان سے اپنی نسل ان سے پیدا ہو ہماری, یا ان کو ہم لونڈی بنائیں, غلام بنائیں. تو فرعون کو کہیں خواب آیا کہ میری, وہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا, نجومی جھوٹ بولتے ہیں, نجومیوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, تو زیادہ راجع بات اس میں یہی کہ خواب آیا تھا فرعون کو. اس کو خواب آیا, یا کسی نے ماہرین نے پیش گوئی کی ہوگی کہ لگتا ہے کہ یہ قوم میں لیڈر کی صلاحیت ہے, انہی کا کوئی شخص اٹھ کے تمہارا تختہ الٹے گا, تو تم اتنا ظلم کر رہے ہو نا. تو فرعون نے کیا کیا, ظلم کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا. تو اب قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ذکر کیا ہے, وہ میں انشاءاللہ بعد میں, یہ 21ویں رات سے جو ہے نا, جب دوسرے لوگ بھی آ جائیں, اعتکاف والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, تو کچھ مضامین ان کے لیے رکھے ہوئے. تو بالآخر موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے, اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں بلایا, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی, اور پھر بالآخر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا, اور فرعونی کیا ہو گئے, ایک بھی بندہ نہیں بچا, سارے ہی مار دیے اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک, جتنے بھی تھے. بنی اسرائیل کو نجات ملی, اور قرآن ان کی تعریف کرتا ہے بما صبروا, اس لیے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کا ساتھ دیا تھا اور صبر کیا تھا انہوں نے. لیکن تھے بہرحال نالائق, صبر بھی کرتے تھے, تکلیفیں بھی دیتے تھے. پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اب تو تمہارا اصل وطن ہے فلسطین, ارض شام, وہاں تم موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اب جہاد کرو. یہ تو اللہ نے فرعون کو خود ہی ٹھکانے لگا دیا, اب ہر جگہ اللہ خود سے کام نہیں کرے گا, کچھ تم کو بھی تلوار اٹھا کے کرنا پڑے گا. یہاں تو ویسے بھی ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی, منورٹی میں تھے نا, کیا لڑتے یہ. تو بنی اسرائیل نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے, اذهب انت وربک فقاتلا, کیونکہ غلامی میں اتنا عرصہ گزار چکے تھے کہ ذہن کیا بن گیا تھا, غلاموں. آپ اگر غلام بنے رہو نا کچھ دن تک, تو آپ کا دماغ میں مینٹل لیول کیا ہو جاتا ہے. جو لوگ بچوں میں زیادہ رہتے ہیں نا, تھوڑے دنوں میں بچکانہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے, خوب سمجھ لو. اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھو گے تو آپ کیا بن جاؤ گے, سنجیدہ, سیریس ہو جاؤ گے. آپ اگر ہر وقت مسخروں کے ساتھ بیٹھو گے تو چھچورے بن جاؤ گے آپ, سنجیدگی آپ میں سے ختم ہو جائے گی. آپ علماء, بزرگوں, صلحاء کے ساتھ بیٹھو گے, اللہ کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. دنیا پرستوں میں ہر وقت بیٹھو گے جو ہر وقت مال و دولت کی باتیں کرتے ہیں, اتنی گاڑی, اتنے پیسہ, بحریہ ٹاؤن, فلانا, آپ کی نظر میں دنیا کی ہوس اور لالچ پیدا ہو جائے گی. یہ انسان کی نیچر ہے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو. سمجھتے ہو آج ہمارا مرغا مرغی جو ہے نا, ایک دیسی ہے, وہ ہر وقت دہشت گردی. ایک فینسی بھی ہمارے پاس تھائی لینڈ کی نسل, وہ مرغا بھی بڑا تمیز کا اور مرغی بڑی تمیز کی. ہمارے ایک پٹھان دوست ہیں, آج ان کو میں لے کر گیا اپنے پنجرے میں, انہوں نے کہا ان پورے پنجرے میں نا, آپ کے کیج میں پڑھے لکھے یہی لگ رہے ہیں, یہ دو مرغے. مجھے ان کا تبصرہ بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا یہ جو مرغا مرغی ہے نا, اس پورے پنجرے میں مجھے صرف یہ دو پڑھے لکھے لگ رہے ہیں, باقی سارے ان پڑھ اور جاہل. وجہ اس کی ہے کہ وہ ہر ایک دوسرے کو جب کوئی موقع ملے, وہ کوئی نیا بندہ آئے اس کو چھیڑ رہا ہے. وہ کہا پڑھے لکھے صرف یہ لگ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پٹ رہے ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ. اچھا خیر, تو میں نے کہا یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ بھی ان کے ساتھ رہ کے ان پڑھ نہ بن جائیں. تو اب مسئلہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا, بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا, اللہ کو غضب آیا, اور موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا بھی کی, اور اللہ نے کہا یہ زمین ان پر حرام ہے. 40 سال تک وادی تیہ میں اسی طرح سے یہ تڑپتے رہیں گے. 40 سال تک. وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا, اور وہ 40 سال تک وادی تیہ میں بہکتے رہے. پھر اس کے بعد نئے پیغمبر آئے, اور پھر اس کے بعد نئے پیغمبر کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا.
جب انہوں نے جہاد کیا تو قرآن نے اس کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں. تو جب ان کا جہاد ہوا ہے نا تو ان کی فوج، ان کے جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا طالوت. وہ پیغمبر ہی نے ان کو بنایا تھا کمانڈر، وقت کے نبی نے، لیکن وہ غریب تھے. بنی اسرائیل نے اس پہ بھی اعتراض کیا، غریب آدمی ہمارا امیر کیوں بن رہا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا بھائی اس کے پاس نالج زیادہ ہے اور صحت اچھی ہے. کمانڈر کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، نالج، جنگ لڑنے کا تجربہ زیادہ ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب سے چلاتے ہیں. علماء نے بیان کیا ہے جنگ کے کمانڈر بنانے کے لیے یا ملک کا صدر وزیر اعظم بنانے کے لیے 2 بندے ہیں آپ کے پاس. ایک بہت نیک ہے، نالج اور تجربہ نہیں ہے اور اس کو پتا نہیں ہے کیا کرنا ہے، اور ایک برا ہے لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، صلاحیت ہے. تو برے کو بنایا جائے گا، نیک کو نہیں بنایا جائے گا. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جب میں یہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے، تقوی کی تو بڑی اہمیت ہے. میں ان سے کہتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ، آپ جب گھر میں ڈرائیور رکھتے ہو گاڑی چلوانے کے لیے، ایک بندہ ہے تہجد گزار ہے، تبلیغ سے حضرت جیسے 4 مہینے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ، کتنے وقت کے لیے نکلے ہوئے ہیں حضرت آپ؟ سالانہ چلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ بھی سالانہ چلے کے لیے نکلا ہوا تھا، ابھی تازہ تازہ چلہ لگا کر آئے، لیکن وہ گاڑی چلانی نہیں آتی. دوسرا گٹکا بھی کھاتا ہے، پان بھی کھاتا ہے، چرس بھی پیتا ہے، لیکن گاڑی چلانا اس کو آتی ہے. تیسرا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، تو ڈرائیور کس کو بناؤ گے آپ؟ نیک کو تھوڑی بناؤ گے. بولا کہ بھائی تو بہت نیک ہے لیکن جو کام تجھے دیا جا رہا ہے تجھ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں نیک ہونا، دونوں ڈرائیور اگر ڈرائیور ہیں پھر جو نیک ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. پھر دیکھا جائے گا یار اس کا 4 مہینے لگے ہوئے، اس کے نہیں لگے، تو میں کم از کم اگر کسی کو ڈرائیور رکھوں گا تو میں 4 مہینے والے کو ترجیح دوں گا. یار یہ ڈرائیور بھی ہے اور نیک بھی لگ رہا ہے، یہ ذکر اذکار کرے گا فارغ وقت میں، گانے نہیں سنے گا گاڑی میں بیٹھ کے، چرس نہیں پیے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیشہ کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے جو کام کا اہل ہو. یہ نبی کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، پیغمبروں کی بھی سنت ہے. تو پیغمبر نے طالوت کو امیر بنا دیا اور کہا کہ اللہ کے حکم پہ بنا رہا ہوں. لوگوں نے کہا یہ تو پیسے ہی نہیں ہے ان کے پاس، غریب آدمی. تو پیغمبر نے کہا اس کی غربت کو مت دیکھو، اس کی صحت بھی ہے. لڑائی کے لیے کیا چاہیے؟ صحت چاہیے. کمانڈر ہونے کے لیے جگرا چاہیے، صحت، کانفیڈنس، دل مضبوط. اور دوسرا علم ہے، اس کے پاس نالج ہے، نقشوں کا پتہ ہے، کدھر سے جانا ہے، کدھر سے ٹن مارنا ہے، دشمن کے حملے کیا ہوتے ہیں، ان کی چالوں کو سمجھتا ہے یہ. لہذا یہ طالوت کیا بنے گا؟ یہ تمہارا کمانڈر بنے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو طالوت کو بنا دیا گیا، بولو، کمانڈر. اسی طالوت کی فوج میں حضرت داؤد تھے جو ابھی تک پیغمبر نہیں بنے تھے. بنی اسرائیل کی ایک عام فرد تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، ظاہر ہے بنی اسرائیل میں سے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جب یہ لشکر گیا ہے لڑنے کے لیے تو یہ بہت تھوڑے تھے اور دشمن بہت زیادہ. تو اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا، کیونکہ اسباب کی دنیا میں بڑا مشکل تھا. تو اللہ چاہتے تھے اسباب تو ہے نہیں تو تقویٰ تو ہونا کم از کم. اسباب بھی نہیں ہے، تقویٰ بھی نہیں ہے، تو پھر کس چیز کی پتہ ملے گی بھائی؟ اللہ کی مدد کیوں آئے گی؟ افغانستان میں طالبان نے امریکہ کو بھگا دیا نا، تو اسباب تو نہیں تھے، لیکن اس اسباب کی تلافی کس چیز نے کی ہے؟ اللہ کے خوف نے، آخرت کی لالچ نے. تو دونوں ہی چیزیں نہ ہوتی تو پھر پلڑا کس کا غالب تھا؟ اللہ کہتا ہے وہ بھی ایسے ہی، تم بھی ویسے ہی، تو پاور تو اس کے پاس ہے، تو تمہیں کس بات کی میں فتح عطا کروں؟ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو دونوں ہی چیزیں اگر مارکیٹ سے شارٹ ہوں تو پھر میرے بھائی گھر پہ آرام سے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہیے، بڑے بڑے کاموں کا نہیں سوچنا چاہیے. تو خیر اب کیا تھا، اللہ میاں نے ان کو آزمایا کہ ان کا تقویٰ چیک کرنا ہے. تو پیغمبر نے ان کو بتا دیا، طالوت کو بتا دیا، اور طالوت نے پھر لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی دیکھو یہ پانی آئے گا، نہر آئے گی، شدید پیاس لگے گی، لیکن اس نہر سے پانی پینا نہیں ہے، برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے. جس نے پانی پی لیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو پانی نہیں پیئیں گے وہ میرے ہیں. یہ بڑی آزمائش تھی. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل میں اکثر نے پانی پی لیا. اکثر نے کیا کر لیا؟ پانی پی لیا. گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا، آخر جو دشمن جو تھا نا اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. وہ بڑا پاورفل آدمی، اس کے پاس بڑی فوج تھی. تو اس گناہ کی نحوست یہ ہوئی کہ جن نے پانی پیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں، ہمارے حوصلے پس بھائی، یہ بہت بڑی جماعت ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، نکلو بھاگو.
اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جہاد میں، جنگ میں گناہ جو ہے نا، اللہ کی نافرمانی، اس کی نحوست پڑتی ہے. صرف جہاد میں نہیں، جو بھی بڑے کام ہے نا، حوصلے والے کام، وہ حوصلے والے کام گناہگار لوگ نہیں کر پاتے، وہ پرہیزگار لوگ کر پاتے ہیں. خدا کا خوف ہوتا ہے نا، گناہ سے بچتا ہے، اس کی ایک الگ سے موٹیویشن ملتی ہے انسان کو، حوصلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے. گناہگار لوگوں کے حوصلے کیا ہوتے ہیں؟ پست. وہ مشکل موقعوں پہ پتلی گلی سے بول لیا کرو نا زبان سے یار، نکل جاتے ہیں. جب مشکل موقع آئیں گے نا، نکل لے گا پتلی گلی سے. تو انہوں نے بھی یہی کیا. وہ اب اور مشکل ہو گئی. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ کیا تھے؟ بہت تھوڑے. وہ اور تھوڑے رہ گئے، ان کے تو حوصلے پست ہو گئے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی پاور نہیں ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ اپنے کمانڈر طالوت سے جا کے کہتے کہ حضرت ہم تو پورے لشکر کو دیکھ کے آئے تھے کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جب آدھے سے زیادہ لوگوں نے حوصلے پست ہو گئے ہیں تو کائنڈلی اب ہمارا لڑنا بنتا نہیں، اب ہمیں بھی یہ مروائیں گے، لہذا اب ہم اکٹھے کیا کرتے ہیں، یہاں سے واپس چلتے ہیں، عزت اسی میں. لیکن نہیں، انہوں نے گناہ کیا تھا نا، اس کی نحوست. انہوں نے نیکی کی تھی، پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا. یہ تعویل نہیں کی کہ یار پانی پئیں گے تو لڑیں گے نا، نہیں بھائی، جب اللہ نے کہہ دیا پیاسے لڑو تو بس اللہ فتح دے گا اسی میں. تو تقویٰ تھا تو اس کی برکت ان کے حوصلے پست ہونے کے بجائے بڑھ گئے. انہوں نے کہا تھوڑے سے ہیں، لڑیں گے انشاءاللہ. اور پھر کہنے لگے جو نہیں لڑنا چاہ رہے تھے، پست ہو گئے تھے ان کے حوصلے، ان کو بھی حوصلہ دلانے لگے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے، بہت تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ دیا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان کمبختوں کی سمجھ میں آیا نہیں آیا، اس سے تاریخ کیا ہے؟ خاموش. پھر قرآن کہتا ہے جب مقابلہ شروع ہوا ہے نا، تو اتنا بڑا لشکر اور ادھر تھوڑے سے لوگ جو اور تھوڑے سے ہو گئے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اسباب کی دنیا میں ہم میں اس لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اب اللہ ہی مدد کرے گا. تو کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا بڑی خاندانی ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا میں، بڑی خاندانی دعا. دیکھو وہ یہ دعا بھی مانگ سکتے تھے، ربنا اجعلنا صابرا، اے اللہ ہمیں صابرین، ہمیں کیا بنا دے؟ صابر بنا دے، ہمیں فتح دے دے. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، ہمیں اس لشکر پہ کیا دے دے؟ فتح دے دے. ہمیں صبر کرنے والا بنا، بھاگنے سے بچا. نا 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 نا، ان کو پتا تھا صبر سے کام نہیں چلے گا. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر کی بالٹیاں انڈیل دے ہمارے اوپر. تھوڑا صبر نہیں چاہیے ہمیں، بہت بڑا لشکر ہے، ہمارے قدم کیا ہوں گے؟ اکھڑیں گے. آسمان سے نا افراغ کہتے ہیں، جیسے بالٹی میں پانی ہو نا، وہ آپ نے خالی کر دی، یوں کر کے انڈیل دیا تو وہ کیا ہو گئی؟ خالی ہو گئی، پوری بالٹی آپ نے انڈیل دی. افرغ علینا صبرن، یہ بلاغت ہے، صبر کی کوئی بالٹیاں تھوڑی اوپر سے نازل ہوں گی. سمجھانے کے لیے کہ ایسے صبر دے جیسے صبر کی ہمارے اوپر بالٹیوں کی پورے نہا جائیں ہم صبر کے اندر. اتنا طاقتور صبر چاہیے اس لشکر سے لڑنے کے لیے ہمارے اندر. جب تک تو ایسا صبر نہیں دے گا ہم نہیں لڑ سکتے، ہمیں ایسا صبر چاہیے. تو نیت بھی کر رہے تھے نا لڑیں گے ہم. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، پیچھے نہ ہٹے ہم. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں پر ہماری مدد کر. پہلے صبر مانگا ہے، پھر کیا مانگی ہے؟ مدد. کہ ہمارے جو کرنے کا کام ہے نا، اے اللہ پہلے وہ تو ہو جائے. ہم جو اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں بھاگ جاؤں، پھر بھی کیا ہو؟ ہماری مدد. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ اے اللہ میں شادی نہ کرنا چاہوں، پھر بھی میری 4 شادیاں ہو جائیں. ہمارے جامع میں ایک استاذ ہیں، وہ ایسے لیٹے ہوئے رہتے تھے نا، اکثر ایسے لیٹے رہتے تھے کہ ارے یار تم 2 3 دن تمہیں پتہ نہیں کہاں سے رشتے مل جاتے ہیں، میں تو مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں نے کہا میں تو جب بھی آتا ہوں آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں یوں ٹیک لگا کے نا ایسے. میں نے کہا ایسے تو پہلا نہیں ملتا میرے بھائی اس زمانے میں. کوئی ہلو جلو، کوئی سفر کرو، کوئی رشتوں کا پیغام بھیجو، کوئی پٹو، کوئی بدنامی مولو، اس کے بعد جا کے نہ ہوتا ہے نہ رکھا جاتا ہے. رکھنے میں بھی پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور ساری مدد کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے. بے روزگار آدمی کر کیا رہا ہوتا ہے؟ وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے.
ابے بھائی تو صبح اٹھ کے جا, روزگار تلاش کر, تو محنت کر, پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ. خود دھیلے کا نہیں کرے گا. لڑائیاں گھروں میں ہو رہی ہیں, اس لڑائی پہ غور کر کے کہ اس کی ریزن کیا ہے, لڑائی کیوں ہو رہی ہے. میرے اندر خرابی ہے تو میں اس خرابی کو ٹھیک کروں, اس کے اندر خرابی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے, اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی جائے. اس خرابی کی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور ڈائریکٹ وظیفوں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. سیٹ کس پہ ہو گئے ہیں؟ اولاد آپ کی بگڑ رہی ہے, تھوڑا سا ٹائم نکال کے غور کرو, یار میری کوئی خرابی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں, کہیں میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے, میں نے ٹائم نہیں دیا ان کو, ان کی تربیت کی, محبت سے کوشش نہیں کی. آپ نے پوری کوشش کی پھر بگڑے تو اللہ سے دعا مانگے. اپنا کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرنی اور ڈائریکٹ ڈال کس پہ دینا ہے. آپ کو فالج ہو گیا, یار اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا, میری کوئی ٹیکنیکل مجھ سے خطا تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے مجھے فالج ہوا ہے. میں روزانہ 6 انڈے کیوں کھا رہا تھا, میں گائے کا گوشت کیوں کھا رہا تھا, میں اتنی چینی کیوں کھا رہا تھا, میں کر کیا رہا تھا, میں جو اتنی خوراک بنتی ہے, صبح شام پھوڑے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے کیا ہو جاتے ہیں, ہلاک ہو جاتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں اللہ کی یہی مرضی تھی, اللہ کی یہی مرضی تھی اس قسم کے لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اسی طرح پھٹیں. ہاں کچھ ہوتے ہیں احتیاط کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی اٹیک ہو جاتا ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے. تو اپنا کام میرے بھائی پورا کرنا ہے, پھر بھلے پھٹ بھی جاؤ اور آدھا اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہو, کچھ بھی ہو, پھر چلو اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی ملتی ہے. تو ہمارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سارے الٹے کام کر کے پھر ڈالتے کس پر ہیں, اللہ میاں پہ ڈالتے ہیں کہ یار وہاں سے مسئلہ خراب ہو رہا ہے. اچھا خیر, تو اب انہوں نے کیا دعا مانگی اللہ سے یہ سمجھنے کی ہے. انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اللہ ہمیں ہماری مدد کر, پہلے کہ اللہ ہمارے قدم تو جما, کیونکہ جن کے قدم جمتے ہیں مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے, بھگوڑوں کے ساتھ مدد نہیں ہوتی. تو پہلے اللہ جو ہماری ذمہ داری ہے نا وہ ہم سے پوری ہو جائے, ہم بھی نیت کر رہے ہیں تو بھی توفیق دے. اور قدم جمنے سے پہلے کیا ہے, جن کو صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کے قدم نہیں جمتے, تو ہمیں صبر کی توفیق بھی چاہیے. اور نمبر 2, صبر بھی معمولی نہیں, صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے. پھر آخر میں کہہ رہے ہیں کہ وانصرنا علی القوم الکافرین, ان کافروں پر ہماری مدد کر. تو بڑے جگر سے لڑے نا وہ لوگ, اور لڑنے کے بعد قرآن کے الفاظ ہیں, اسی لشکر میں ایک داؤد بھی تھے. ایک تو ان تھوڑے سے لوگوں کا اتنے بڑے لشکر سے لڑنا یہ اللہ کی رضا کے لیے. پھر ایسے موقع پہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے میرا ٹاکرا کمزور کے ساتھ ہو, کیا خیال ہے, تاکہ میں کم از کم سیف سائڈ پہ رہوں. 2-4 پتلے پتلے لوگوں کو میں ڈیلیٹ کر کے آ کے طالوت کو بتاؤں گا کہ میں نے 6 بندے مارے, میں نے اس لڑائی میں 8 بندے مارے. ایسے باریک باریک میں لوگوں کو کیا کروں گا, تلاش. لیکن جو حضرت داؤد تھے انہوں نے کس کو ہدف بنایا, کمانڈر جالوت کو. ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل تھا, تو ہدف کس کو بنا رہے ہیں کہ میرا ٹاکرا کس سے ہوگا, جالوت سے ہوگا. تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی. قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ, داؤد نے کس کو قتل کیا, ڈائریکٹ جالوت کو جا کے قتل کیا, کہ چھوٹے موٹے کام کرنے کا نہیں ہے, جب بڑی جنگ ہے تو پھر کارنامے بھی بڑے ہوں گے. تو جا کے کیا, اس لیے میں کہتا ہوں ایک نہیں کرو, کرو تو 4 کرو ورنہ کمارے رہو. استغفر اللہ, یہ پھر موضوع ادھر کو کہاں گیا. اچھا خیر, تو کچھ کر کے جاؤ نا دنیا میں, پتا تو چلے کچھ الٹا کر کے گیا ہے, سیدھا کر کے گیا ہے, کیا کر کے گیا. لوگ باتیں, غیبت بھی ہوگی, برائیاں بھی ہوں گی, پٹو گے بھی, لیکن بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, کیا خیال ہے بھائی. ایسا ہی تو یہ تو سب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں دنیا سے. اچھا استغفر اللہ, حقوق بھی ہے اس پہ, پھر میں کبھی اس وقت بیان کروں گا انشاءاللہ. تو قتل داؤد جالوتا, قرآن کیا کہتا ہے, داؤد علیہ السلام نے کیا کیا, ڈائریکٹ ہدف کس کو بنایا ہے, جالوت, مار دیا اس کو. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. فآتاہ اللہ الحکمہ, اللہ نے آپ کو حکمت بھی دی, نبوت بھی عطا کر دی. وعلمہ مما یشاء, اور جو کچھ اللہ نے چاہا آپ کو سکھایا. اب اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے کمانڈر کون بن گئے, ظاہر ہے پیغمبر نے بھی دیکھا نا بھائی یہ ہیں اصل کم. پہلے یہ میرٹ کی بیس پہ سلیکشن ہو رہی ہے, کس کی بیس پہ ہو رہی ہے, بولو نا. کوٹا سسٹم نہیں تھا بنی اسرائیل میں اس زمانے میں کہ ہمیں کمانڈر بنانے کے لیے بنی اسرائیل کے وہ کتنے تھے ان کی جماعتیں, 12 قبیلے تھے نا, تو 12 قبیلوں میں ہر قبیلے کے اتنے کوٹے ہیں.
اتنے لوگ ہوں گے. اب چونکہ اس قبیلے کا بن چکا ہے تو اگلا اس قبیلے کا. یہ کوٹا سسٹم بنی اسرائیل میں نہیں تھا. ان میں کیا تھا؟ میرٹ کی بیس پہ, صلاحیت کی بیس پہ. دیکھا بھائی جالوت میں داؤد میں سب سے بہتر صلاحیت ہے, تو اب بنی اسرائیل کے چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا؟ آرمی چیف کون ہوگا؟ داؤد ہوں گے. داؤد علیہ السلام نے جو پہلی دفعہ اتنی قربانی دی تھی تو اللہ کے خوف سے دی تھی نا, تو ان میں اللہ کا خوف بھی تھا, تقویٰ پہلے سے موجود تھا. تو بالآخر بنی اسرائیل کے بادشاہ کون بن گئے؟ بولو نا, تمہارے چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ داؤد علیہ السلام بن گئے. داؤد علیہ السلام نے خلافت سنبھالتے ہی کام کیا شروع کیا, اقدامی جہاد, جس پہ آج یہودی اور عیسائی مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو علاقے کے علاقے فتح کیے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے اب علاقوں کے علاقے کیا کرنے ہیں؟ تلوار کی زور سے فتح کرنے. وہاں پر اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے. کسی کو تلوار کی طاقت سے یہودی یا مسلمان نہیں بنانا آپ نے. ہاں, حکم کس کا نافذ کرنا ہے؟ اللہ کا. داؤد علیہ السلام نے جہاد شروع کیا. بڑی ٹینشن یہ تھی کہ بڑی بڑی جماعتوں سے, بڑے بڑے قبیلوں سے مقابلہ ہوتا تھا, تیر بھی لگتے تھے, تلواریں بھی چلتی تھیں, زخمی بہت ہوتے تھے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کرنی تھی دنیا میں. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزے دینا شروع کر دیے. سب سے پہلا معجزہ, آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. جس طرح سے چاہیں لوہے کو کیا کر لیں؟ موڑ لیں. بڑی بڑی زرہیں بنانا شروع کی داؤد علیہ السلام نے, ڈھالیں بنانا شروع کی تاکہ جنگوں میں دفاع ہو. لتحصنکم من بأسکم, قرآن کہتا ہے داؤد کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو پگھلا دیا تاکہ وہ تمہیں جنگوں میں حفاظت کرے. تو پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دولت بھی بہت دی. جب دولت بہت دی تو پھر شادیاں بھی انہوں نے بہت کی. وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ایک بیوی ایک بچے. جب وسائل ہے تو بھائی حلال کیا ہے, تو بہت ساری شادیاں کی. تورات اور انجیل میں ہمیں ملتا ہے کہ بہت ساری بیویاں تھیں داؤد علیہ السلام کی, معذرت کے ساتھ. سمجھتے ہو, انہوں نے معذرت کے ساتھ نہیں کی. میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں کہ میں بیان کیوں کر رہا ہوں. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں. داؤد علیہ السلام کے معجزوں میں جیسے یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا خوبصورت چہرہ, حسن اللہ نے دیا, تو داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ بولو نا, خوبصورت آواز. بہت خوبصورت آواز میں وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ نے ایک مستقل کتاب بھی دی داؤد علیہ السلام. ایسی زبردست تلاوت ہوتی تھی, اور جب اللہ کا ذکر کرتے لا الہ الا اللہ کا, تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی. یا جبال اوبی معہ والطیر, پرندے آپ کے سر پہ جمع ہو جایا کرتے تھے. وہ زبور کی تلاوت بھی سنا کرتے تھے اور آپ کی آواز سے بھی محظوظ ہوا کرتے تھے. پھر داؤد علیہ السلام عبادت گزار, ایک طرف دن میں کمانڈر ہیں اور رات میں کیا ہیں؟ پوری پوری رات عبادت کرتے تھے. ایک دن روزہ, پوری زندگی داؤد علیہ السلام کی ایسے گزری ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین روزہ داؤد کا روزہ تھا. پوری زندگی ایسے کیا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. اگر ہمارے کوئی ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں ہوتے تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے داؤد علیہ السلام سے, کیونکہ آپ نے ایکچولی لڑنا بھی ہے, آپ کی بیویاں بھی اتنی ساری ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ صبح ناشتے میں آپ یہ لیا کریں. ناشتہ بہت ضروری ہے داؤد علیہ السلام, ناشتے کے بغیر زندگی بولو نا نہیں ہو. ایکچولی کچھ نہ کچھ ناشتہ ہونا چاہیے. پھر 2 گھنٹے کے بعد کچھ بسکٹ کا انتظام ہونا چاہیے. فاسٹنگ بہت بری چیز ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. پھر پہلے ہم ڈاکٹر سے یہی سنتے تھے, ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بکریوں کی طرح کچھ نہ کچھ آپ کھاتے رہیں. حکیم اور ٹائپ کے تھے ڈاکٹر, اور ناشتہ بہت ضروری ہے. تو پھر داؤد علیہ السلام لڑنے کے قابل نہ رہتے. داؤد علیہ السلام بھوکے رہتے تھے. ایک دن روزہ ہے, ایک دن کیا ہے؟ ناغا ہے. اور جب ناغا ہے تو وہ بھی کم کھاتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کم کھانے والا زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتا ہے اور میدان جہاد میں علاقے بھی فتح کر سکتا ہے. اور جو صبح و شام برگر پھوڑ رہا ہے نا, پیزا برگر پھوڑ رہا ہے, اور یہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں آج کل, تو یہ برگر تو بن سکتا ہے گول, یہ گول گپے کی دکان بھی کھول سکتا ہے, یہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا. تو چھوڑ دو یہ جو چیزیں تم کھا رہے ہو نا, بھوکا رہنے سے. خیر, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہوئی ہے تو ان کے بڑے معجزے اللہ نے ذکر کیے. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے سلیمان. تو یہاں پر وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. اب میں وہ واقعہ جلدی سے سنا دیتا ہوں.
یہ تمہیز ضروری تھی ورنہ سلیمان علیہ السلام نئے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان وارث بنے داؤد کے. قال یا ایھا الناس، اور لوگوں سے کہنے لگے اے لوگو، علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھا دی ہیں. وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور حکومت چلانے کے لیے جتنی ضروری چیزیں ہیں ساری کے ساری اللہ نے ہمیں دے دی ہیں. ان ھذا لَھُوَ الْفَضْلُ الْمُبِین، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے.